اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن سعید بن جبیر قال كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه فلزقت قدمه بالركاب فنزلت فنزعتها وذلك بمنن فبلغ الحجاج فجعل يعوده فقال الحجاج لو نعلم من أصابك قال ابن عمر أنت أصبتني قال وكيف قال حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه وادخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس وقت ساتھ تھا جس وقت آپ کو پاؤں کے تلوے کے اندر نیزہ چھپایا گیا، یعنی نیزے کی نوک چھپائی گئی۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منا کے اندر تھے، یعنی حالت احرام میں تھے۔ آپ کو نیزے کی نوک چھپائی گئی۔ حجاج بن یوسف اس وقت حاکم تھا، حجاج کو معلوم ہوا تو وہ آپ کی عیادت کے لیے آیا، تو اس نے کہا کہ کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ آپ کو یہ نیزہ کس نے چھپایا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ نیزہ تم نے چھپایا ہے، یعنی یہ زخمی تم نے کیا ہے۔ تو حجاج نے کہا کہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ دو وجوہات پہ۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ تم نے اس دن ہتھیار اٹھائے ہیں جس دن اسلام میں ہتھیار اٹھانا جائز نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ تو نے حرم میں اس ہتھیاروں کو داخل ہونے دیا ہے، جبکہ حرم کے اندر ہتھیار داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی تھے اور بہت جہاں دیدہ معاملات کو سمجھنے والے صحابی تھے۔ اس وقت کا حاکم جو تھا، خلیفہ جو تھا عبد الملک بن مروان، اس نے پیغام بھیجا حجاج بن یوسف کو۔ حجاج بن یوسف گورنر تھا، یہ تقریباً 21 سال تک دمشق کا، عراق کا جو ہے یہ حاکم رہا ہے۔ اس نے پیغام بھیجا کہ تو نے کسی بھی بات میں، کسی بھی معاملے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت نہیں کرنی، یعنی ان کو چھیڑنا نہیں ہے۔ اس کو یہ بات ناگوار گزری کہ حاکم میں ہوں اور مجھے ان کی اطاعت کا کہا جا رہا ہے۔ یہ انسان ہے، اندر آ جاتی ہے، ویسے بھی ظالم شخص تھا۔ اس کو بات ناگوار گزری، اب یہ براہ راست حملہ کرتا ہے تو خلیفہ نے اس کو پکڑ لینا تھا۔ اس نے سیاست کھیلی جس طرح کے حاکم کھیلتے ہیں، حکمران کھیلتے ہیں۔ اس نے ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی کہ تو نیزے کے اوپر زہر لگا کے تو وہ نیزہ جو ہے وہ ان کو چھپو دینا۔ ظاہری بات ہے تھوڑا سا لگے یا زیادہ لگے، زہر کا اثر چلا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت احرام میں تھے، سواری کے اوپر، گھوڑے کے اوپر سوار تھے، تو اس وقت چونکہ مینا کے اندر رش ہوتا ہے تو اس نے موقع سے فائدہ اٹھایا، نیزہ اس نے اٹھایا ہوا تھا، یہ سواری کے اوپر تھے تو اس نے پاؤں کے نیچے تلوے کے اوپر نیزہ مارا۔ راوی کہتے ہیں کہ اتنا خون نکلا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں جو ہے وہ رکاب کے اندر تھا، پاؤں خون کی کثرت کی وجہ سے پاؤں جم گیا۔ تو حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں اتر کے میں نے پاؤں جو ہے وہ آپ کا رکاب سے نکالا۔ یہ نیزہ، زہر آلود نیزہ ان کے پاؤں میں چھپایا گیا، تو اس نیزے کے زخم کی وجہ سے آپ طویل عرصے تک بیمار رہے اور اسی بیماری کے اندر ہی آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یعنی مقصد ان کو راستے سے ہٹانا تھا، وہ راستے سے ہٹا دیا گیا۔ اب اصل جو اس روایت کے اندر الفاظ ہے، وہ حاکم جو تھا، حجاج بن یوسف جو تھا، وہ آیا حضرت عبداللہ بن عمر کی عیادت کرنے کے لیے۔ نیزہ اس نے نہیں چھپایا، معاملہ بھی ابھی تک واضح نہیں ہوا کہ کس نے، یہ تو بعد میں نکلا نا کہ جی کیا ہوا تھا۔ اس وقت تک کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے، اس وقت تک ایک معمولی سا تھا کہ جی زخم آیا نیزے کا، جس طرح چلتے پھرتے ہمیں بھی کوئی چیز لگتی ہے تو معمولی سے زخم آ جاتا ہے، اس طرح معمولی سے زخم آیا تو عیادت کے لیے آیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاکم سے۔ اس نے جب کہا کہ اگر کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ یہ آپ کو زخمی کس نے کیا ہے، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں تحقیق کرو، یہ کرو، فلاں کرو، آپ نے فرمایا کہ تو نے کیا ہے۔
کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ حاکم جو ہے رعایا کے اندر جو ظلم زیادتی ہوتی ہے اس سب کا ذمہ دار حاکم ہے۔ جی میری حکومت ہے، میری حکومت کے اندر بندہ قتل ہو گیا تو ذمہ دار کون ہے؟ میں ہوں۔ جو قاتل ہے وہ تو پکڑا ہی جائے گا، مگر میں بھی ذمہ دار ہوں کہ حاکم جو میں ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، چاہے وہ معمولی ہو یا زیادہ ہو، حملہ ہوا ہے۔ حاکم جو ہے وہ حجاج بن یوسف تھا، تو آپ نے فرمایا کہ حملہ تو نے کیا ہے؟ اس نے پوچھا کہ جی کیسے کیا ہے؟ دو وجوہات آپ نے بیان کی۔ پہلے نمبر پہ اسلام کے اندر عید والے دن اسلحہ، وہ بھی ننگا اسلحہ لے کے چلنے کی اجازت نہیں ہے عام دنوں کے اندر، یعنی یہ نہیں کہ صرف حرم کی بات ہے، یہاں پہ بھی عید والے دن، خوشی کے دن، یہ جو ایام ہوتے ہیں ان کے اندر اسلحہ لے کے چلنے کی اجازت۔ اگر بامر مجبوری اسلحہ نکالنا پڑ جائے حفاظت کے لیے، سیکورٹی کے لیے، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ پھر ننگا اسلحہ نہیں ہوگا، اس کو چھپا کے رکھو، کور کر کے رکھو۔ تلوار، گن ہے، کوئی بھی چیز ہے حفاظت کے لیے تو اس کو ننگا نہیں رکھا جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ حرم کے اندر اسلحہ داخل نہیں ہو سکتا۔ تو دو وجوہات کی بنا پہ آپ نے اس کا سارا الزام جو ہے، الزام نہیں حقیقت بھی یہی ہے کہ اسلام کی روح سے کہ جو حاکم ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ حدیث مبارکہ پہلے گزر چکی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر حاکم سے اس کی رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو حاکم جو بھی ہوگا، رعایا کے اندر جو ظلم زیادتی کسی کا حق مارا جاتا ہے، اس سب کا حساب کتاب اس حاکم نے دینا ہے۔ اور حاکم کے متعلق اتنی سخت احادیث مبارکہ ہیں کہ اگر مسلمان باقی سارے معاملات چھوڑ کے صرف اس ایک معاملے کو پکڑ لیتے تو صرف پاکستانی دنیا کے اندر مسلمانوں کے جتنے مسئلے سارے کے سارے ٹھیک ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ مشکوٰۃ شریف کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ظالم ہے اور کوئی بندہ اس ظالم کے ساتھ چلتا ہے، حمایت کے اندر ساتھ چل کے مدد کرنا دور کی بات ہے، صرف چلا ہے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، صرف ساتھ چلا ہے۔ تو پاکستانی تو بڑی تماش بھی قوم ہی کوئی نہیں، یہاں کسی ظالم کا جلسہ کروا لیں، چلو جی تماشا دیکھ کے آنے، جی شغل میلہ دیکھ کے آتے، چلو جی روٹی کھا آئیں گے، جی ماحول دیکھ کے آتے ہیں۔ جی یہ جو ماحول دیکھنا ہے، شغل میلہ دیکھنا ہے، جی روٹی کھا کے آ جانی ہے، اس طرح کے جتنے ڈکوسلے ہیں ہم چلے جاتے ہیں، ہر بندے کے جلسے میں چلے جانا، یہ ظالم کے ساتھ چلنے کے مترادف ہے، ظالم کی حمایت کرنے کے مترادف ہے۔ تو ظالم کی حمایت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور حدیث مبارکہ حضور نے ارشاد فرمایا جس نے ظلم کیا وہ تو ظالم ہے ہی، جس نے ظالم کو قلم اٹھا کے دی ہے، کوئی اتنا بڑا کام نہیں، خدمت کی ہے نا، چھوٹی معمولی سی خدمت، جس نے قلم اٹھا کے دی ہے، جس نے دواد اٹھا کے دی ہے، جس نے سیاہی بنا کے دی ہے، حضور نے فرمایا کہ وہ بھی اس ظلم کے اندر برابر میں شریک ہے۔ تو یہ تو معمولی خدمتیں ہیں، ہم تو سینہ تان کے ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہر بندہ نے اپنے ایک ظالم پارٹی چنی ہوئی ہے، وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو، وہ نہیں سمجھتا کہ سارا گناہ، زیادتیاں، ظلم، قتل و غارت گری وہ کرے گا اور سارے کا سارا اس کے ساتھ میں بھی رگڑا جاؤں گا۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی تعلیمات یہ ہیں کہ آپ کا اپنا ہے یا آپ کا پرایا ہے، اگر وہ ظالم ہے تو کبھی بھی اس کی حمایت نہ کریں، اس کے خلاف کھڑے ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔